صلوا
محدث
ہو سکتے ہیں، مجدد ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے علول العزم مرتبے اور شان و شوکت والے ہو سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہو سکتا، اگر نہیں ہو سکتا تو ایک حضور کا صحابی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا تو ایک حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، سرور دو عالم نور مجسم علیہ السلام کا صحابی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ صحابی وہ ہوتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے زہرا کے بابا کا زمانہ پایا، جس نے حسنین کریمین طیبین طاہرین کے نانا کا زمانہ پایا، صحابی وہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن جو یار غار، یار میلاد، بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہم جب حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے صحابہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، جس بھی صحابی کا جس بھی پہلو کے اوپر ہم ذکر خیر کرتے ہیں، محسوس اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ جتنی عزتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں اور جتنے مقام اور مرتبے ہیں، رب ذوالجلال اسی کو ہی عطا کر دیے۔ جس بھی صحابی کا ذکر خیر کریں، جس بھی پہلو پہ بات کریں، لیکن قربان جاؤں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اگر پوری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، متحدث، محدث، مجدد اکٹھے کر دیے جائیں تو کوئی غوث الورا کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتا؟ اگر ساری کائنات کے غوث، قطب، ابدال اکٹھے کر دیے جائیں، سب ولی اکٹھے کر دیے جائیں، تو کوئی کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتا؟ اگر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو اکٹھا کر دیا جائے تو کوئی یار غار، یار میلاد، بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتا؟ اگر سب صحابہ کو اکٹھا کر دیا جائے، اگر سب صحابہ کو اکٹھا کر دیا جائے تو کوئی صدیق اکبر کے مقام کو نہیں مل سکتا۔ اگر سب صحابہ کو اکٹھا کر کے کسی نبی کے اگر برابر اس کو لایا جائے تو کوئی صحابی کسی نبی کے مقام اور مرتبے کو پا سکتا؟ حضور کے کسی شریک بھائی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتا، کیونکہ نبوت کے اندر سارے نبی برابر ہیں، نبوت کے اندر سارے نبی برابر ہیں،
لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کو اکٹھا کر لیا جائے، کوئی زہرا کے بابا، حسنین کے نانا اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو گرامی قدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائی، جس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا تاج اپنے گلے میں سجا لیا، پھر اسے شہرت رب ذوالجلال اس انداز سے عطا کرتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، رب ذوالجلال وہ وحدہ لا شریک اس کا چرچا اس انداز سے کر دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا چرچا ہی ہوا کرتا ہے۔ گرامی قدر، یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سب سے پہلے جس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا تخت پٹا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا تاج اپنے گلے میں سجایا، اس عظیم ذات کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے مسلمان کا نام امت میں سے سب سے پہلے جس کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، وہ کس کا نام ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے لایا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان سیدنا علی المرتضیٰ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے لایا۔ میرے بھائی، مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے ایمان لایا، جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا، وہ یار غار اور یار میلاد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ہی ذات ہے۔ اور بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول، شہر بطول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ عورتوں میں سب سے جس نے کلمہ پڑھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، ان کا نام نامی اس میں گرامی مومنوں کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو میرے بھائی، جب یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، حضور کا جب امتی بنے، جب حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں سجا لیا، تو میرے بھائی جب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی، کتنی تعداد؟ امام سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ اور قرآن کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے، جب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ پہ دستبردہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، آقا حبیبی یا رسول اللہ، فدا کا حبیب امی، یا رسول اللہ
حبیب اللہ، آقا تیری زلف عنبری کی قسم، تیرے بدوحا کے چہرے کی قسم، آقا آج سے ہم چھوٹ کے نہیں، آج سے ہم کھل کھلا کے حرم کعبہ میں جا کے ہم اعلان کریں گے ہم رسول اللہ کی غلامی میں آگے ہیں، اور رسول اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ایک خدا کی پیروی کرتے ہیں، اسے ہی الہ مانتے ہیں، ہم ہزاروں یا 360 خداؤں کی پوجا کرنے والے نہیں۔ تو رحمت کائنات علیہ السلام خود تلقین فرمایا کرتے تھے، ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ تو جب اتنی بات ہوئی تو یار یہ عشق کی بات ہے، یہ کس کی بات ہے؟ یہ عشق کی بات ہے کہ تیرا عاشق نے کیا ہوتا کہ عشق کی ہے جگ تو صدیق اکبر نے یہ دیکھ لیا، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جو رو لگا دی ہے، جو میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اپنی نسبت کر دی ہے، قربان صدیق اکبر تیری عظمت پہ، جب یار غار کے قطرے قطرے خون کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت رچ بسی ہے، تو پھر غیر نظر آتا نہیں ہے۔ قربان جب یار غار یار مینار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ کے اندر ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی ہے، یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ فرمایا، اس انداز سے خطبہ فرمایا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب یار غار صدیق اکبر نے خطبہ دیا تو اس طرح سے خطبہ دیا، آپ کے بات کرنے کا انداز یہ تھا کہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں جو تھی وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ قربان جب مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان کی دولت سے مسلح ہو چکے ہیں، تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر کفار مشرکین مکہ نے مارا کہ آپ کے کانوں سے، آپ کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ قربان جاؤں، ناک سے، کان سے، جب منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار مشرکین مکہ نے اتنی بے دردی سے مارا، جرم کیا تھا؟ کیونکہ صدیق مصطفیٰ کریم کی زلفوں سے وفا کرتا تھا۔ جرم یہ تھا
صدیق اکبر نے 360 خداؤں کو پسے پشت کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا توق اپنے گلے میں سجا کر ایک خدا کو اپنا الہ مان لیا تھا۔ میرے بھائی، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مشرکین نے مکہ نے اتنی اذیت دی، اتنی تکلیف دی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب بے ہوش ہو جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام کا وقت ہوتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے، آج بھی عشق کرنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، تو کسی نسبت میں عشق کر رہا ہے۔ قربان جاؤں، جو یار غار نے، جو یار میزان نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کی اور لوگوں کو محبت کا درس دیا، خدا کی عزت کی قسم وہ محبت آج نظر آتی ہے تو بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے جس میں اطہر سے نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم، جس طرح یار غار، یار میزان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا کا حبیبی یا رسول اللہ، پھر کیا ہوا کہ ہماری تعداد آج 40 تک ہے، تو کیا ہم اسلام کو چھپ چھپا کے ہی، ہم چھپ چھپا کے مصطفیٰ کریم کا نام لیں گے، چھپ چھپا کے کلمہ طیبہ پڑھیں گے؟ تو میرے بھائی، صدیق اکبر نے لوگوں کو بتا دیا، جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے، پھر وہ لوگوں سے ڈرتا، پھر لوگوں سے ڈرتا، پھر اسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ میرے بھائی، جب اتنی بات ہوئی، لوگوں نے یہ تصور کر دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ جب شام کا وقت ہوا، جب آنکھ کھلی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، محبت یہ نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، محبت یہ ہے کہ انسان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں خود رب ذوالجلال نے اپنا عزت و عظمتوں والا محبوب عطا کیا ہے، اس محبوب کی محبت جس کے دل کے اندر ہے، پھر اسے غیر نظر آتے، پھر اسے غیر نظر نہیں آتے۔ جب شام کا وقت ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، زبان سے بولے تو پہلا جو جملہ بولا تھا وہ یہی تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کیسے ہیں، وہ کس حال میں ہیں؟ ماں دودھ لے کے پاس کھڑی ہے، بیٹا یہ دودھ نوش فرما دیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آئی ہوں، آپ کھانا تناول فرما دیں۔ فرمایا، میری ماں، میں اتنی دیر تک کچھ کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں، جب تک مجھے محمد عربی کی خبر نہیں پہنچ جاتی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا یہ طرز عمل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے فرمایا، جاؤ مراد مصطفیٰ کی جو امشیر ہے، ام جمیل جو ہے، ان سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خبرگیری لے کر آؤ، ان سے میرے مصطفیٰ کی خبرگیری لے کر آؤ۔ اب ماں بھی ابھی سیدہ ام سلمہ جو ہے، ام الخیر ام سلمہ جو ہے، وہ ایمان پہ نہیں، لیکن جب ام جمیل کے گھر جاتی ہیں، جا کے پوچھتی ہیں، ام جمیل بتائیے حسنین کے نامہ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے تو اس بارے کے اندر علم نہیں۔ ام جمیل اس وقت ایمان لا چکی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم کے فرمان کے مطابق اپنے ایمان کو تو ظاہر نہیں کرتے تھے، چھپ چھپا کے۔ جب اتنی بات ہوئی تو ام جمیل نے بس بہانے سے کہا، میری ماں اگر آپ اجازت دیں تو میں صدیق اکبر کے پاس جا کے ان کی خیریت نہ معلوم کر لوں۔ جب اتنی بات ہوئی، ام جمیل جب تاجدار کائنات، فخر موجودات، سرور دو عالم، نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں، آگے کہتی ہیں، آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے یار صدیق اکبر آپ کی خبرگیری لے رہے تھے۔ اب ام جمیل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی، ماں بھی پاس کھڑی تھی۔
آنکھوں ہی آنکھوں میں جو راوی نے بات بیان کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے جب ام جمیل سے پوچھا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کس حال میں ہیں، تو ام جمیل نے اشارہ کیا صدیق اکبر آپ کی ماں دیکھ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ کہ میرا نام بھی جا کے لوگوں میں بتا کر مجھے بھی اس طرح کی رسوائی میں شامل نہ کر لیں۔ قربان جاؤں یار غار صدیق اکبر نے فرمایا ام جمیل جو بات ہے وہ بتا دیجیے، جو بات ہے وہ بتا دیجیے۔ اب ام جمیل بتاتی ہے صدیق اکبر تیرے اور میرے آقا پاک خیر و عافیت ہیں، قربان جاؤں اسی انسان کو مرد بولتے ہیں، وہی انسان مرد کہلانے کے حقدار ہے جس کی گود میں مصطفیٰ کریم کا سر ہو اور پاؤں پہ سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مارے دیے جا رہا ہو، جو اپنے منہ سے اف تک بھی نہ کرے، اپنے پاؤں کو پیچھے بھی نہ کرے، لیکن آج ہم بھی روتے ہیں، کسی کے آنسو جو ہیں وہ زمین پہ گرتے ہیں، کسی کے آنسو جو ہے وہ رومال پہ گرتے ہیں، کسی کے آنسو جو ہے اس کے دامن پہ گرتے ہیں۔ صدیق تیری عظمت کو سلام، صدیق تیری شہرت کو سلام۔ صدیق کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے نکلے تو رخ مصطفیٰ پہ گزرے، قربان جاؤں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو آنسو گرنے کا مقام کیا تھا؟ جس چہرے کی رب ذوالجلال قسمیں کھاتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے والضحیٰ کے چہرے کی قسم جس سے چاند اور سورج بھی خیرات مانگتا۔ قربان جب یار غار یار ملاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پہ گرتے ہیں۔ لجپال آقا علیہ السلام نے کہا فرمایا ابوبکر صدیق فدا کا حبیب امی یا رسول اللہ، ابوبکر کس چیز نے رلا دیا ہے، کیوں روتا ہے؟ آقا ایسے لگتا ہے جیسے سانپ ڈنگ جو ہے ڈنگ پہ ڈنگ مارے دیے جا رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر صدیق اپنا پاؤں مبارک پیچھے ہٹاؤ، جب پیچھے ہٹایا تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ خدا کی عزت کی قسم آج کچھ لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کے جرمٹ میں فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو۔ اگر صدیق اکبر نے نہیں کہا، فاروق اعظم نے نہیں کہا، خدا کی عزت کی قسم صحابہ کو حضور کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، بظاہر جس صحابی کی عمر پاک حضور سے زیادہ ہوتی تھی، جب حضور علیہ السلام کسی صحابی سے پوچھتے بتا میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہو، تو وہ صحابی دست بستہ ہاتھ نیچے کر کے عرض کرتا آقا حبیبی یا رسول اللہ میں جب پہلے پیسی بڑے تو آپ ہی ہیں، بڑے تو آپ ہی ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک پیچھے کیا تو حضور نے اپنا لعاب لگایا۔ آج ہمارا تھوک زمین پہ گر جائے، گھروں میں چلا جائے تو بیماریاں پھیلتی ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا لعاب جہاں چلا جائے اللہ شفائیں عطا فرماتا ہے۔ 22 جمادی الثانی یار غار یار ملاد آج 22 جمادی الثانی ہی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان یار غار یار ملاد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہے۔ اس وقت آپ کی عمر پاک جو تھی وہ 63 سال مکمل ہو چکی تھی، لیکن قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کمال کا وقت آیا، جب غسل بھی دے دیا، جب کفن بھی دے دیا، وصیت کے مطابق صحابہ اکرام علیہ رضوان نے میت کو در رسول پہ لے کے جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے وصیت فرمائی تھی جب مجھے آپ غسل بھی دے لو، کفن کا بھی انتظام کمپلیٹ کر لو، مکمل کر لو، تو روضہ رسول پہ لے کر چلے جانا، اگر وہاں اجازت مل جائے دفن کرنے کی تو وہاں پہ دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع کے قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ دنیا کے اندر اگر افضل ترین قبرستان ہے تو وہ جنت البقیع کا قبرستان ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی افضلیت اور مقام اور رتبے کا مقام رکھنے والا قبرستان ہے تو وہ جنت المالا ہے۔
خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آج بھی آرام فرما رہی ہیں. جب حضور علیہ السلام کے یار غار حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ تاجدار کائنات فخر موجودات سرور دو عالم نور مجسم علیہ السلام حجرہ ام عائشہ الصدیقہ سے اس انداز سے نکلے. ایک طرف صدیق اکبر ہے اور ایک طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں آقا یا رسول اللہ آج بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں, خوبصورت لگ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے مجھ پہ جان نثار کرنے والوں, آج جس طرح عمر اور صدیق کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہو قیامت کے دن بھی اسی طرح ہی دیکھو گے. وہ کتنے عزت والے ہیں, وہ کتنے مقام والے ہیں جو آج بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں. جب صحابہ اکرام علیہ رضوان روضہ رسول پہ جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں آقا حبیبی یا رسول اللہ تو آپ کا یار غار آ گیا ہے جو آپ کو جس پہ مسافت جو ہے تقریباً 300-350 کلومیٹر کی مسافت ہے, آج تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن صدیق اکبر کا عشق دیکھیے جب اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کے اندر لے کر جاتے ہیں. قربان جاؤں, عرض کرتے ہیں آقا حبیبی یا رسول اللہ تو یار غار آ گیا ہے تو آواز آئی مدخل الحبیب علی الحبیب, یار کو یار کے پاس لے آؤ. قربان جاؤں وہیں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفن کر دیا گیا. میرے بھائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں کس پناہ کے اندر التجا ہے, مولا ہم سب کو یار غار یار دیدار سیدنا ابوبکر صدیق جیسی محبت عطا فرما. یا الہ العالمین یہ سنیت نہیں کہ ہم منہ پہ کچھ اور بولیں, پیچھے کچھ اور بولیں, کریں کچھ ہم اور, دکھائیں کچھ اور. میرے بھائی یہ صحابہ کا مشن نہیں, صحابہ کا مشن وہ تھا جو ہمارے بزرگوں کے اندر بھی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کہ جب بھی غلام ہم سب کو آواز دیں تو ہمارے کام پس پشت ہو جائیں, اولاد پس پشت ہو جائے. ہماری زبانوں پہ یہی صدا ہونی چاہیے, یہی گونج ہونی چاہیے, لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, ہمارے والدین حاضر ہیں, ہمارے بیوی بچے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.